الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جیو خدا بینو خدا دا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز برادر اکبر، عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول قاری محمد رضوان خان صاحب، برادر مکرم حضرت جناب محمد صادق رضوی صاحب رکن شورا، برادر عزیز حضرت قاری محمد امتیاز رضوی صاحب، ناظم محفل نقیب محفل مولانا محمد موسیٰ رضوی صاحب، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جناں تم ہو، یا رسول اللہ کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تم اے شہ والا، کہاں ہم خاک افتادہ، کہاں تم اے شہ والا، اگر مثل زمیں ہم ہے تو مثل آسماں تم ہو، یہ کیا میں نے کہا مثل سما تم ہو، معاذ اللہ منزہ مثل سے برتر، زہر وہم و گما تم ہو، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہے کہاں تم ہو، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہے کہاں تم ہو، اور ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں،
بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہو اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے، یہ 2 دن کی اجالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان، دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہے۔ آج کی یہ محفل کوکن کی سرزمین پر نان گاؤں کے اس علاقے میں سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک روزہ عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں ہم سب حاضر ہیں۔ مجھے برادر اکبر ہمارے بڑے بھائی قاری محمد رضوان خان صاحب نے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا ہے، میں نے اسی مناسبت سے سورہ 3 سے چند آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کے 70 ہزار ظاہری مفہوم اور مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین یعنی مکہ المکرمہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت اور شکل پر پیدا کیا، یعنی ہم نے انسان کو جوانی عطا کی۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اور جب کوئی اپنی جوانی کی قدر نہیں کرتا تو پھر ہم نے اس کو بڑھاپے کے عمیق غار کے اندر گڑھے میں دھکیل دیا۔ ایک مقام پر اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم، ہم نے انسان کو جوانی عطا کی۔ ایک مقام پر اس کا قول یوں بیان کیا گیا ہے 3 سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، زیتون سے مراد عمر ابن خطاب ہے، طور سینا سے مراد عثمان غنی ہے، اور بلد امین سے مراد مولائے کائنات سیدنا علی ہے۔ 4 قسمیں اٹھائی گئی ہے، اور 4 قسمیں اٹھانے کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا۔ انسان جوانی میں جتنا خوبصورت لگتا ہے پوری عمر میں اتنا خوبصورت کبھی نہیں لگتا، اسی لیے رشتوں کا انتخاب بھی جوانی میں ہوتا ہے۔ اگر بچپنے میں رشتوں کا انتخاب ہو تو خوبصورت بچوں کی بھی ناک بہتی ہے، خوبصورت بچوں کی آنکھوں میں بھی جو ہے وہ کیچڑ نظر آتا ہے، تو اسی لیے رشتوں کا انتخاب اکثر زیادہ تر جوانی میں ہوتا ہے۔ محبتیں ایک دوسرے کو اپنی طرف بشکل کشش اگر کھینچتی ہے تو وہ بھی جوانی کی عمر ہے۔ اسی طریقے سے انسان بہکتا بھی جوانی میں ہے، انسان سنورتا بھی جوانی میں ہے، انسان کثرت گناہ بھی جوانی میں کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ نیکیوں کا اس کو چانس بھی جوانی میں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں جوانی ہی میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں، اور جس نے جو کارنامے انجام دیے ہیں وہ سب لوگ جوان تھے۔ بیت المقدس کا فاتح جسے سلطان صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا وہ جوان تھے۔ اسی طریقے سے بدر کے جتنے فاتحین ہیں وہ سب کے سب جوان تھے۔ اللہ اکبر، احد میں جتنے فاتحین تھے وہ سب کے سب جوان تھے۔
10 کلومیٹر تک خندق کھودنے والے اسلام کے نام پر اللہ اکبر جو مدینہ منورہ میں خندق کھود رہے تھے، ان کے قائد سے لے کر ان کے مقتدی تک سب کے سب جوان تھے۔ اللہ اکبر، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب احد کے میدان میں حضور علیہ السلام پہ آنے والے تیروں کو میں اپنے سینے پہ لے رہا تھا، اس وقت میری عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی، ابھی میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے کہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت پر آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ لیا تھا، اور اسی وقت میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا فداک امی و ابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، تیر چلاتا جا تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے، تیر چلاتا جا تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے۔ اللہ اکبر، وہ کیسا تیر انداز تھا کہ اللہ اللہ نبیوں کا امام تیر اٹھا اٹھا کر کے دے رہا ہے، اور سعد ابن ابی وقاص تیر چلاتے جا رہے ہیں۔ یہ عمر صرف 16 یا 17 سال کی تھی۔ اللہ اکبر، بدر کے میدان میں مولا کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عمر مبارک صرف 21 یا 22 سال کی تھی۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس وقت وصال فرمایا، مولا کائنات کی عمر اس وقت 28 یا 29 سال کی تھی، اور وہ تو ایسے جوان تھے، انہوں نے دوسرے ہاتھ سے جب خیبر کا دروازہ اکھیڑا ہے، وہ دروازہ جب آپ نے اکھیڑ کر پھینک دیا ہے، 70 لوگ مل کے اٹھاتے تھے تو بھی وہ دروازہ نہ اٹھتا تھا، اور وہ ایسے جوان تھے کہ ان کی جوانی کے متعلق حضور کی حدیث ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ یہ سب جوان لوگ تھے جتنے انقلابی تھے۔ صدیق اکبر جوان ہے، فاروق اعظم جوان ہے، عثمان ذو النورین جوان ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو یمن کا قاضی بنایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، آپ کی عمر کتنی تھی؟ اللہ اکبر، ابھی جوانی کی منزلوں میں آپ نے قدم رکھا تھا اور یمن کے قاضی بنا دیے گئے تھے۔ آپ کا وصال ہوا ہے 32-35 سال کی عمر میں، اور یمن کے قاضی بنے تھے تو اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی؟ غرض کہ جس نے جو کارنامہ انجام دیا ہے جوانی، اسی لیے اسلام میں جوانی کی بڑی اہمیت ہے۔ جوانی پر کثرت سے احادیث ملتی ہے۔ بوڑھے حضرات سے معافی چاہتی ہوں، بوڑھوں کے لیے بھی بہت حدیثیں ہیں، لیکن چونکہ اس وقت میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ قاری صاحب قبلہ نے مجھے فرمایا کہ جوانی پہ بولنا ہے، تو عنوان جوانی ہے، اس لیے بڑھاپے کی کوئی توہین نہیں ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی لوگوں کو ایسا لگتا ہے اس عنوان پہ بولا ہمیں کیوں نہیں بولا، اور کبھی مردوں کے حقوق بیان کرو تو عورتیں کہتی ہمارے حقوق کیوں نہیں۔ میری بہن عورتوں کا اجتماع تھا تو میں عورتوں کے بارے میں کیا بیان کرتا، اس میں تو عورتوں ہی کو تنبیہ کرنی تھی۔ اسی طریقے سے مردوں کی محفل میں بولو تو بعد میں مل کے کہتے ہیں ساری شے تو آپ لوگ عورتوں کو دیتے ہیں، ہمارے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ بھائیوں، مردوں کی محفل تھی، عورتوں کے بارے میں کیا بات ہو سکتی تھی؟ اس لیے یاد رکھیں، ایک عنوان پر اگر گفتگو ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسرے عنوان کے منکر ہیں۔ احادیث بوڑھوں کے لیے بھی ہے۔ آگے جوانوں کی طرف آنے سے پہلے ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ بوڑھوں کے لیے کیا ہے؟ جوان اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سن لے ذرا اب حدیث سن لے، بوڑھے حضرات بھی۔ جوان اپنی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، بوڑھے وہ ہیں جن کی مغفرت کی دعا مصطفیٰ جان رحمت خود فرماتے ہیں، اور کس شان سے کرتے ہیں اس کو بھی سن لے۔ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کا وصال ہوا تو صدیق اکبر نے فرمایا علی، جن ہاتھوں سے تم نے رسول اللہ کو غسل دیا انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، جن ہاتھوں سے حضور کو کفن پہنایا انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا، اور جن ہاتھوں سے رسول اللہ کو قبر میں اتارا انہی ہاتھوں سے مجھے بھی قبر میں اتارنا۔ تو مولا کائنات سیدنا علی کے مرتضیٰ صدیق اکبر کی قبر میں اترے، اور اتر کر کے صدیق اکبر کو لٹا رہے تھے کہ لٹاتے وقت آپ نے نعرہ مارا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
پر اس وقت جلسے تو ہوتے نہیں تھے، اس لیے نعرے جو ہے وہ میدان میں لگتے تھے، اور وہ بھی ان میدانوں میں جو اللہ کے لیے سجتے تھے۔ کسی نے کہا علی یہ نعرہ لگانے کی جگہ کیا ہے؟ آپ صدیق اکبر کو قبر میں اتارے نعرہ، کہا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ جب میں ابو بکر کو قبر میں اتار رہا تھا تو حضور قبر انور میں تشریف لائے اور ہاتھ اٹھا کر یوں عرض کرنے لگے، اے اللہ میرے ابو بکر کے صدقے میں میری امت کے بوڑھوں کی مغفرت فرما دے۔ صدیق اکبر کا واسطہ دے کر سید الانبیاء امت کے بوڑھوں کی بخشش کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو بوڑھے حضرات مایوس نہ ہو، جو بھی بوڑھے ہیں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھتے، ویسے تو ہمارا نظریہ تو یہ ہے حضور کے غلاموں کو بڑھاپا نہیں آتا، سچی بات بال سفید ہونے سے کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، اصل بڑھاپا کسی اور چیز کا نام ہے، ابھی اس کی طرف نہیں جاتے، لیکن بات اس وقت ہم جوانی کی کرتے ہیں۔ جوانی اسلام میں بڑی قیمتی ہے، اس لیے اسلام میں جوانوں کی بھی اہمیت ہے، اور جوانی کی حدیث سنیں، جوانوں کی اہمیت خود حضور نے بیان فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ جوانوں کی قدر کرنا سیکھو۔ جوانوں کی آج کل جوانوں کو ڈانٹا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے۔ سنو سید المعصومین کا فرمان، جوان امت کا کتنا عظیم سرمایہ ہے، جوانوں کو اعتماد میں لینا ہوگا، جوانوں کو چنکارنا ہوگا، جوانوں کو پیار دینا ہوگا، جوانوں کی قدر کرنا ہوگا، جوانوں کو عزت دینا ہوگا۔ سید المعصومین جس کے صدقے قدرت نے عزتوں کو پیدا کیا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنین کے لیے عزت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ جوانوں کی قدر کرو، قدر، کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری بات کو رد کر کے مجھے جھٹلا دیا، جنہوں نے میری تصدیق کی ہے وہ مکے کے نوجوان تھے، جوانوں نے تصدیق کی ہے، اس لیے جوانوں کی قدر کی جائے۔ سب سے پہلے جوانوں نے اسلام قبول کیا، اللہ اکبر، وہ جوان تھا جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جسے صدیق اکبر کہتے ہیں، وہ جوان تھا جس نے غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جسے زید بن حارثہ کہتے ہیں، وہ جوان تھا جس کو مکے کی زمین پر کھینچا جا رہا تھا جانوروں کی طرح، گلے میں رسی ڈال کر، پھر بھی وہ احد کی صدا لگا رہا تھا۔ وہ بلال حبشی بھی جوان تھا، وہ عمار بن یاسر جس کو درخت سے باندھ کر کوڑے مارے جا رہے تھے، وہ عمار بن یاسر بھی جوان تھے۔ اللہ اکبر، مقداد کو لے لیں، ابو ذر کو لے لیں، ابو سعید خدری، یہ جیسے سب لوگ جوان ہی جوان تھے۔ اللہ اکبر، اسی لیے فرمایا مکے کے بڈھوں نے میرا انکار کیا تعصب کی بنیاد پر، مکے کے جوانوں نے میری تصدیق کی، اس لیے جوانوں کی قدر کرو۔ اور آج بھی جوان زیادہ قبول کرتے ہیں، اگر بات سچی سچی طور پہ کر دی جائے تو اسلام میں جوانوں کی اہمیت اور جوانی کی اہمیت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ بندوں کو جنت میں داخل کرے گا تو سب کو پہلے جوان کرے گا، پھر جنت میں داخل کرے گا، یعنی بڈھوں سے ملاقات نہیں ہونی جنت میں۔ قدرت کو منظور یہ ہے جو میرا دیدار کرے وہ اس وقت جوان رہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ جو بوڑھے مریں گے ان کو بھی جوانی عطا فرما دے گا، اور عین شباب جس کو کہتے ہیں 30-35 سال کی کڑیل جوانی، اس جوانی میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ جوان ہے، یہ جوانی ہے۔ آئیے جلدی جلدی سے ہم اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، عشاء کا وقت سر پر ہے، جلدی سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو مکمل ہوگی۔ یہ جوانی کیا ہے، جوانی کی شان کیا ہے، جوانوں کی شان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جمع الجوامع کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، میری امت کے وہ جوان جو جوانی میں صبح کی عبادت کرتے ہیں، میری امت کے وہ جوان جو جوانی میں صبح کی عبادت کرتے ہیں، ان جوانوں کو اللہ نے بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے رسولوں کو اللہ نے عوام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رسولوں کی فضیلت جیسے پبلک پر ہے، جیسے عوام پر ہے، مرسلین کی فضیلت جیسے عوام پر ہے، اللہ نے جوانوں کو، ان جوانوں کو جو صبح عبادت کرتے ہیں، عبادت
کی صبح کے وقت کرتے ہیں، اللہ نے ان جوانوں کو بوڑھوں پر مرسلین کی طرح فضیلت عطا کی ہے۔ ذرا غور تو کریں، عبادت تو سب کر رہے ہیں، عبادت تو سب کر رہے ہیں، عبادت میں تو سبھی مصروف ہے، لیکن ان کی عبادتوں کو اللہ اکبر کیا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ درجہ اس لیے نہیں دیا گیا اللہ اکبر کہ اس میں اللہ کہ بوڑھوں کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ایسا نہیں، بلکہ جوانی میں شیطان اغوا کرتا ہے، جوانی میں فکر اغوا کرتا ہے، سوچ اغوا کرتا ہے، ذہن کو اغوا کرتا ہے، گناہوں کے اڈوں پہ لے جاتا ہے، برائیوں کے اڈوں پہ لے جاتا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے، مصطفیٰ جان رحمت نے جوانوں کو عبادت پر کتنا ابھارا۔ گھر جا کر کبھی اس کا تصور کرنا کہ بوڑھوں پر مرسلین جیسی فضیلت، جیسے پبلک پر مرسلین کو فضیلت ہے، اللہ اکبر، جوانوں کو، عبادت گزار جوانوں کو جو صبح عبادت کرے۔ اب تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، صبح کا مطلب یہ ہے صبح صادق کے وقت جو عبادت کرے، اس جوان کو اللہ نے اس بوڑھوں پر ایسی فضیلت دی جیسے مرسلین کو پبلک پر فضیلت ہے۔ اگر جوان راتوں کو اٹھ کر کے روئے، اگر جوان راتوں کو اللہ کی عبادت کرے، اللہ اسے کیا مرتبہ عطا فرمائے گا، اللہ اسے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آج جوانی کو رنگ ریلیوں کی نظر کر دیا گیا۔ خدا کی عزت کی قسم، موبائل سے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہو چکا ہے، مسجد میں ہے تو ہاتھوں میں موبائل ہے، محفلوں میں تو ہاتھوں میں موبائل ہے، گھروں میں تو ہاتھوں میں موبائل ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فطرت ثانیہ بن چکی ہے موبائل کے بغیر گزارا نہیں۔ کچھ لوگ تو لاشعوری طور پر جو ہے ہاتھ میں موبائل لے کر کے بس لگے ہی رہتے ہیں، کوئی پب جی کھیل رہا ہے، کوئی تین پتی گیم کھیل رہا ہے، کوئی کچھ۔ یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، یہ زندگی کے قیمتی لمحات برف سے زیادہ تیزی کے ساتھ پگھل رہے ہیں۔ جے امام راضی کہتے ہیں جیسے کارخانے سے نکل کر کے برف پگھلتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کر انسان تیری زندگی پگھل رہی ہے۔ برف تو دھیرے دھیرے پگھلتا ہے، تیری زندگی برف سے زیادہ تیزی سے پگھل رہی ہے۔ ہر سیکنڈ کاٹا گھڑی کا تجھے موت کے قریب کر رہا ہے، ہر گزرنے والا گھنٹہ تجھے موت کے قریب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، بچپنا چلا گیا، خبر نہیں ہوئی، 16 سال کی عمر میں جوانی آئی اور 40-50 سال کی عمر میں فطری جوانی چلی جائے گی۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا، بزرگان دین فرماتے، صوفیاء کاملین فرماتے ہیں جو اپنی جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ انہیں ایسا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ ذلیل بھی ہوتے ہیں اور رسوا بھی ہوتے ہیں، اور اس وقت جب وہ موت مانگتے ہیں تو انہیں موت بھی نہیں آتی۔ بڑھاپے میں سٹیا جاتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں، یعنی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بچے بھی ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یاد رکھنا، نیک انسان بڑھاپے میں کبھی نہیں سٹیاتا، کبھی نہیں سٹتا۔ کھوسٹ بڑھاپا اسی کو آتا ہے جو اللہ سے دور رہتا ہے، اور اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں، اپنے رسائل میں ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں۔ ابن رجب حنبلی کون ہے؟ یہ حضور غوث اعظم کے خلفاء میں سے ہیں، یہ اتنے پرانے بزرگ۔ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، سنیے غور سے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو طیب تبری، ان کی عمر 100 سال کی ہو گئی تھی، 100 سال میں بھی جوانوں کی طرح بالکل فٹ تھے۔ آج فٹ رہنا سب کو ہے، نیکی کسی نے نہیں کرنا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں میں فٹ کیسے رہوں گا؟ جم کروں گا تو فٹ رہوں گا، ظاہر ہے میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ گھی کھاؤں گا، ڈرائی فروٹ کھاؤں گا، پھل کھاؤں گا تو فٹ رہوں گا۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، اگر فٹنگ اسی سے ہے تو وہ خیبر کے فاتحوں کے پاس کون سے ڈرائی فروٹ تھے وہ بتاؤ؟ وہ بدر کے فاتحین کے پاس کون سے جو ہے وہ مرغن غذائیں تھی؟ انہیں تو 2-2 3-3 5-5 دن تک کوئی کھانا میسر نہیں آتا تھا۔ وہ طاقت کون سی تھی بتائیں؟ سرکار غریب نواز 97 سال کی عمر میں بھی فٹ تھے، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ جس نے 3 دن کے بعد 3 لقمے کھانے ہیں، جس نے 7 دن کے بعد 3 لقمے کھانے ہیں، ہمیشہ روزہ رہنا ہے، ایک کرتے پہ پوری زندگی گزار دی، ان کے پاس کیا تھا؟ یاد رکھو، غذاؤں میں اتنی طاقت نہیں، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، غذا ظاہری طور پہ طاقتور ہے، لیکن سن لیجئے، غذاؤں میں اتنی طاقت نہیں
نہیں ہے جتنی طاقت اللہ نے نیکیوں میں رکھی ہے، کیونکہ غذا کھاؤ گے تو صرف جسم طاقتور بنے گا، لیکن بچے گا کہ نہیں بچے گا کوئی گارنٹی نہیں، مگر نیکی اس طاقت کا نام ہے کہ جسم میں بھی قوت پیدا ہوگی اور روح میں بھی قوت پیدا ہوگی۔ ایک عزیز نے مجھ سے کہا یہ کھاؤ تو دماغ تیز چلتا ہے، میں نے کہا اچھی بات ہے، ظاہری اعتبار سے دور کے حساب سے اچھی بات کر رہے ہو، یہ معجون کھاؤ وہ کھاؤ وہ کھاؤ، میں نے کہا اچھی بات ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ لوگ جو 200 اشعار فی البدی کہہ دیتے تھے انہوں نے کون سے معجون کھائے تھے، کون سی دماغین کھائی تھی، کون سا دیسی گھی کا، مجھے بتائیں تو صحیح۔ وہ تو کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے، ان کے گھر میں تو مہینے مہینے بھر چولہے نہیں جلتے تھے۔ اس سے پتا چلا کہ ہم سب ظاہر کے پجاری ہو رہے ہیں، حالانکہ میں ظاہری غذاؤں کا انکاری نہیں ہوں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، خوب کھا رہے ہو اور خوب کھا رہے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی 40 سال کی عمر میں ہم کرسی پر آ گئے، 50 سال کی عمر میں کرسی پر آ گئے۔ دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے، غریب نواز نے 60 سال کے بعد پہلی شادی کی ہے اور اس کے بعد شہزادوں کی ولادت بھی ہوئی ہے تصور؟ غریب نواز غوث پاک کی امی جان 40 سال کے بعد ماں بنتی ہے اور شہزادوں کی ولادت ہوتی۔ توجہ فرمائیں، یہ قوتیں کہاں تھی؟ یہ نیکی کی قوت۔ تو ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابو طیب تبری کو اللہ نے 100 سال کی عمر دی اور 100 سال میں بھی فٹ تھے، فٹ سب رہنا چاہتے، لوگ تلاش کرتے کیسے فٹ رہیں گے، فٹ رہنے کا نسخہ لو، اور اللہ کرے ہم نیک ہوں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے نہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں حضرت، ہم بھی فٹ نہیں ہیں، ہم نے کہا صرف نماز پڑھنے سے کوئی نیک نہیں ہوتا، دل کے اندر ہم نے تکبر، گھمنڈ، حسد، حرص کے کتے سور بٹھا رکھے ہیں، کون سی نماز کی بات کرتے ہیں؟ ایک بزرگ مسجد آ رہے ہیں تو رو رہے ہیں، کسی نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس کا منہ پاک نہ ہو، ہاتھ پاک نہ ہو، پیر پاک نہ ہو، یعنی جو وضو نہ کرے، جس کا بدن پاک نہ ہو مسجد نہیں آ سکتا، تو جس کا دل نہ پاک ہو اس کو مسجد آنے کا حق کیا ہے؟ برادری کے نام پر دلوں میں حسد، بغض، کینے، تجارت کے نام پر دلوں میں حسد، بغض، کینے، میں بڑا اور میرے موچوں پر تاؤ، میں چودھری، میں فلاں، میں فلاں، میں فلاں۔ او بندے تو کچھ نہیں ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کچھ نہیں ہے تیری حیثیت۔ اگر تو نے یار کو راضی کر لیا تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور اگر تو یار کو راضی نہ کر سکا تو کتے تجھ پہ سبقت لے گئے، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اللہ کو راضی کر لے ورنہ کتے تجھ پہ بازی لے جائے۔ آج ہم ڈوبے ہوئے، ہر آدمی نشے میں ہے، لوگ کہتے ہیں نشے پہ تقریر کرو، میں نے کہا نشے میں کون نہیں ہے وہ تو بتاؤ۔ شراب کا نشہ بھی خطرناک ہے، لیکن یہ گھمنڈ کے نشے سے بھی تو لوگ نکلیں۔ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ نیکی کے نشے میں ہے، جو اعلیٰ نسب ہے وہ نسب کے نشے میں ہے، جو جوان ہے وہ حسن اور جوانی کے سب تو نشے میں ہی ہے۔ اور اسلام کسی نشے کی اجازت، شیطان کو نشہ تھا نیکیوں کو، تو کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، دیکھا اس کے نشے نے اس کو برباد کیا کہ نہیں کیا۔ فرعون کو نشہ تھا بادشاہت کا، اس نے کہا نا ربکم الاعلی، تخت و تاج کا نشہ تھا، نمرود کو کہا نا ربکم الاعلی، جو جو نشے میں گیا وہ بہک گیا۔ اسی لیے ہمارے مذہب نے کہا کسی نشے کی ہم اجازت نہیں دیتے سوائے ایک نشے کے، بس ہمارے ایک ہی نشے کی اجازت ہے، اور وہ نشہ عشق مصطفیٰ ہے۔ اور یہ نشہ ایسا ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں، اس کو اب دہراتا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، یہ نشہ اگر حبشی کو ملے تو کعبے کی چھت پہ نظر آ جائے، اور قرنی کو ملے تو پھر صحابہ اس سے دعا کرواتے ہوئے نظر آ جائے۔ یہ نشے کی بات ہی الگ ہے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا، ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں، علامہ ابن طیب تبری کو جوانی ملی، 100 سال کی عمر فٹ ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اب اتنے فٹ کیسے ہیں، آپ کی صحت کا راز کیا ہے، اتنے فٹ کیسے ہیں آپ اتنے فٹ کیسے ہیں؟ حضرت ابن طیب تبری فرماتے ہیں، ابو طیب تبری فرماتے ہیں کہ میری صحت کا راز یہ ہے کہ جب میں جوان تھا تو میں نے جوانی میں
اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ کی عبادت کی، جوانی کو میں نے گناہوں سے بچایا، اللہ نے میری جوانی کو میری جوانی کو بڑھاپے سے بچا لیا۔ میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا، اللہ نے میری جوانی کو بڑھاپے سے بچا لیا، میں بوڑھا ہونے سے محفوظ ہو گیا۔ اور اسی ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابو طیب تبری کے بعد کہ بغداد میں سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ایک بازار سے گزر رہے ہیں۔ بغداد عروس البلاد رہا ہے پہلے سے، شہروں کا شہر کہلاتا تھا، شہروں میں دلہن کہلاتا تھا، اب بھی کہلاتا ہے۔ بڑی رونق تھی بغداد معلیٰ کی۔ وہی بغداد ہے جس میں امام اعظم ہے، وہی بغداد ہے جس میں امام شافعی نے وقت طویل گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام احمد ابن حنبل نے وقت گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام موسیٰ کاظم نے وقت گزارا، وہی بغداد ہے جس میں امام غزالی نے وقت گزارا۔ بغداد واقعی علماء اور اولیاء کا شہر ہے۔ تو بغداد میں سید الطائفہ جنید بغدادی ایک بازار سے گزر رہے، دیکھا ایک بڈھا ہے، وہ بھیک مانگ رہا ہے اور کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مریدین نے کہا حضرت عجیب حال ہے لوگوں کا، بغداد کے لوگ کیا اتنے بے مربت ہو گئے، بغداد والے اتنے بے مربت ہو گئے کہ ایک بڈھے کو بھیک نہیں دیتے، کیا اتنی مربت ان سے ختم ہو گئی؟ سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں میرے بیٹو تحقیق کر لو، اس جوان نے اس بڈھے نے اپنی جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا ہوگا، جوانی کے اندر جرائم کیے ہوگے۔ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالی بڑھاپا، اتنا ذلیل بڑھاپا انہی پہ مسلط کرتا ہے جو اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے بڑھاپے میں ان کو ذلیل کر کے موت دیتا ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کی بات 100% صحیح تھی کہ اس نے اپنی جوانی میں زنا کے اڈوں کو، شراب کے اڈوں کو، جوؤں کے اڈوں کو، پاپ کے اڈوں کو آباد کیا تھا۔ میرے بھائیوں قدرت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج میری قوم کے جوان حسن میں، جوانی میں، مال میں اور اس کے نشے میں ڈوب کر خدا کے غضب کو چیلنج کرتے ہیں۔ یاد رکھنا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑ کرنے پر آتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں پاتی۔ نرم نرم بستروں پہ لیٹ کر جرائم کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کر کے خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، اللہ اکبر، ناپاک رہ کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، دین اور علماء کا مذاق اڑا کر خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، میرے اللہ کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ قدرت جب کسی کی پکڑ کرتی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں پاتی۔ اور یاد رکھنا قدرت پکڑ اس وقت کرتی ہے جب انسان گناہ کر کے بھول جاتا ہے، پھر وہ توبہ توبہ کر کے گال پیٹتا ہے لیکن اس کا کام نہیں بنتا، کیونکہ وہ گناہ کر کے بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا تھا۔ قدرت کی شان قدرت، وہ بہت غیور ہے، وہ منتقم ہے، وہ غیرت والا ہے، وہ انتقام لینے والا ہے۔ جب اس کی حرمت کو پامال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب شباب پر آئے گا۔ اور اگر کوئی بندہ نیکی کرے اور بالخصوص جوانی میں نیکی کرے، اللہ اکبر، کیا فرمایا ذرا سن لیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 باتوں کا تذکرہ کیا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ جوان جو میری تقدیر پر راضی رہے۔ سنیں جوان کی فضیلت، سنیں اور جوانی کی فضیلت، ایمان تازہ ہوگا، اور جو جوان ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ جو جوان ہیں 16 سے لے کے 50 کے بیچ میں جتنے ہیں ان کے لیے چانس ہے، گولڈن چانس ہے، خوبصورت چانس، لیکن گزر رہے رات و دن، آپ بھی جوانی کی حدوں سے باہر ہو جائیں گے اور ہم بھی ہو جائیں گے بہت جلد، اس لیے کہ ہر آنے والا دن ہمیں بڑھاپے سے بھی قریب کر رہا ہے اور موت سے بھی قریب کر رہا ہے، اور ہم قریب ہو رہے ہیں، ہم قریب ہو رہے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں. یہ حدیث بھی جمع الجوامع میں موجود ہے، کتاب الشباب کے اندر. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ جوان، پہلی صفت جوان کی، جو میری تقدیر پر راضی رہے. تقدیر پر مطلب اللہ نے جو ہماری تقدیر لکھ دی ہے اس پہ راضی رہے. مثال کے طور پر اگر اس نے ہمارے مقدر میں مصیبت لکھی ہے شکوہ نہ کرے، ٹھیک ہے. اگر یار کی مرضی مصیبت ہے تو میں کون ہوتا ہوں؟ میں کون ہوتا؟ یہ مقام رضا ہے، اور اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے بندگی کے اندر. بندگی کا سب سے اعلیٰ مقام مقام رضا ہے. تقدیر پر راضی رہنا. اب تقدیر پر راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غربت آ گئی، مصیبت آ گئی، بیماری آ گئی تو کہو چل اللہ نے بیمار کیا اب کچھ کرو ہی نہ. ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا مومن وہ انسان ہے ہر سیکنڈ جس کی تقدیر سینکڑوں مرتبہ بدلتی ہے. جو مومن ہے اس کی خود کی تقدیر ہر سیکنڈ ہر پل سینکڑوں مرتبہ بدلتی ہے. ارے اس کی تقدیر سینکڑوں مرتبہ کیوں نہ بدلے جو مومن ہے، بلکہ مومن کی نگاہ کی شان یہ ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جب مومن کی نگاہ سے تقدیر بدلتی ہے تو مومن کی تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی؟ لیکن تقدیر کا شکوہ نہ کرنا. آج کل لوگ شکوہ کرتے ہیں اور ہم بہت پریشان رہتے ہیں، بہت تکلیف میں رہتے ہیں، ان کے منہ سے ہمیشہ مصیبتیں ہی سننے کو ملتی ہے. یہ ناشکرے لوگ ہیں. اللہ جو کرتا ہے، پہلے بات میں آپ کو بتا دوں، حالانکہ وقت نہیں ہے تقدیر بیان کرنے کا، لیکن اتنا آپ کو عرض کر دوں، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہماری گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہوا ہے تو اس میں ہمارے حق میں بہتری ہے. اگر ہمارے پیر میں کانٹا بھی چبھا ہے تو اللہ نے اس میں ہمارے لیے بہتری رکھی. اگر ہمارے حق میں اللہ نہ کرے کسی کی موت ہو گئی ہے تو بھی آپ کے ہمارے حق میں بہتر ہے. ایک بات ہمیشہ لکھ لیجئے دل پر اور عقیدہ مضبوط کر لیجئے کہ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. میں کروڑوں ماؤں اس لیے کہتا ہوں کہ جب اس کے علم کی حد نہیں، اس کی ذات کی وسعتوں کی حد نہیں، اس کے کرم کی حد نہیں، اس کی صفت ستاری اور غفاری کی حد نہیں، تو اس کی محبتوں کی حد کون باندھ سکتا ہے؟ جیسے وہ ہر معاملے میں بے مثل بے مثال، لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. تو محبت میں بھی اس کی کوئی مثل مثال نہیں ہے. وہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کروڑوں ماؤں سے. اب وہ مصیبت بھی لاتا ہے تو محبت کی وجہ سے لاتا ہے، اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ تفاسیر سے عرض کرتا ہوں. لقمان حکیم کا نام سنا ہوگا آپ نے. لقمان حکیم بہت بڑے آدمی تھے، قرآن میں ان کا ذکر ہے اور ان کی باتوں کو حکایتاً قرآن نے بھی بیان کیا ہے. بلکہ ان کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت موجود ہے. سوچئے کتنا بڑا آدمی ہوگا وہ جس کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت موجود ہے. حضرت لقمان. بڑی حکمت کی باتیں انہوں نے کی اپنے زمانے میں. ان کا بیٹا تھا، وہ بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے تھے بیٹا اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا سیکھو، اللہ جو کرتا اچھا کرتا. ہمیں سمجھ میں بعد میں آتا یا نہیں آتا لیکن ہمارے حق میں بہتر ہوتا. مثال کے طور پہ ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اگر ماں اپنے بچے سے آئس کریم چھینتی ہے تو کیا دشمنی کی وجہ سے چھینتی؟ بچے کو تو لگ رہا ہے کہ امی آئس کریم کھانے نہیں دے رہی. ابا اگر ہاتھ سے چاکلیٹ چھینتا ہے تو کیا دشمنی کی وجہ سے چھینتا ہے؟ سارے بچے بارش میں نہانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے بچے کو ہم نہیں بھیجتے بارش میں تو کوئی دشمنی کی وجہ سے بھیجتے ہیں. بچے کو برا لگتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں نا اس میں حکمت کیا ہے. بلا تمثیل جب ہمارے بچے کے لیے ہماری حکمتیں اس کو نہیں پتا تو بندے کے لیے قدرت کی حکمتیں کیا ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ایک چھوٹی سی کھوپڑی کے اندر نہیں آ سکتا مصیبتوں کا راز کیا ہے، تکلیفوں کا راز کیا ہے. قدرت جو ہمارا دشمن لوگوں کو بناتی ہے اس کا راز کیا ہے، مخالف بناتی ہے اس کا راز کیا ہے، روزی تنگ کرتی ہے اس کا راز کیا ہے، ذلیل کرتی ہے اس کا راز کیا ہے، نہیں پتا.
اس کو تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا اس واقعے سے۔ لقمان حکیم اپنے بیٹے تقدیر پہ راضی رہنا سیکھو، مسائل حل کرو کوشش سے، لیکن شکوہ نہ کرو یار کا۔ کیوں شکوہ کرو؟ وہ کہتا ابا بات سمجھ میں نہیں آتی میرے، مصیبتوں میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے؟ کہا بیٹے ہوتی ہے، کہ اگر میری بات تجھے نہیں پتا تو ہمارے دور کے جو پیغمبر ہے اس نبی کے پاس چلتے، وہ تجھے سمجھائیں گے، تجھے سمجھ میں آئے گا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بڑے بڑے حکمت والے باپوں کی بات پوری دنیا مانتی ہے، گھر کا بیٹا نہیں مانتا، یہ بھی اللہ کی آزمائش ہے۔ نوح علیہ السلام نے ساری دنیا کو پیغام دیا، خود کا بیٹا نہیں ماننا، اللہ کی شان، اس میں بھی حکمت ہے۔ بیٹے کو حضرت لقمان نے کہا چل بھائی میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں نبی کے پاس، وہ تجھے نبی دور رہتے تھے، 2 گھوڑے تیار کیے، ساز و سامان رکھا، نکلے، جیسے سفر شروع کیا راستہ بھٹک گئے۔ ابا دیکھو یہ نبی کے ملنے کے راستے میں ہم راستہ بھٹک گئے۔ بیٹا اس میں بھی کوئی حکمت ہے، یہ بھی کوئی حکمت ہے؟ راستہ بھٹکے تو سارا کھانا ختم، پانی ختم، سب ختم۔ اب جب بھوک نے پریشان کیا تو باپ کی طرف تیز نظر سے دیکھا، ابا ابھی یہ کیا ہے؟ یہ بھی نئی مصیبت۔ بیٹے اس میں بھی کوئی حکمت ہے اللہ، یقین کر اللہ کی تقدیر پہ، اس میں بھی حکمت۔ گھوڑے دونوں کے مر گئے، اب اور تپارا تیز ہو گیا، بیٹے اس میں بھی حکمت ہے اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، پیدل چلنے لگے، پیاس کی وجہ سے جان نکلنے کے قریب تھی، پانی ڈھونڈ رہے تھے، پانی ملتا نہیں، دور ایک بستی نظر آئی، امید کی کرن جاگی، موت کے سناٹے میں امید کی کرن جاگی، بستی ہے، چلو چل کے پانی پئیں گے۔ بستی دیکھ کر کے باپ بیٹے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے، اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی رستے میں، بستی دیکھنے کے چکر میں بیٹے نے پیر میں ایسی ہڈی گھسی کہ لہو لہان ہو گئے۔ لے ابا یہ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا اس میں بھی کوئی حکمت۔ ہڈی نکالی باپ نے اور اپنے امامے کو باندھ دیا کس کے۔ ابھی یہ منظر ہو ہی رہا تھا ماما باندھنے کا کہ دور اس بستی میں دھواں ہی دھواں نظر آیا۔ رک گئے دونوں باپ بیٹے، دھواں کائے کا؟ تو ایک خوبصورت شخص تشریف لائے، کہنے لگے کہاں جا رہے تھے؟ کہا وہ بستی میں۔ کہا اچھا ہوا نہیں گئے؟ کیوں؟ کہا ابھی ابھی اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ اس بستی کو پلٹ دے، اگر تم اس بستی میں جاتے تو تم بھی پلٹ دیے جاتے اور دفن کر دیے جاتے۔ تب حضرت لقمان کے بیٹے نے کہا سمجھ گئے ابا جی، یہی منظر دکھانے کے لیے اتنا سب کچھ کروایا گیا تھا تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے، اور اب مجھے سمجھ میں آ گیا، ہڈی اس لیے چبائی یار نے تاکہ بستی تک پہنچ نہ سکے، بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ تو بندہ یاد رکھے، بندہ اللہ پر اعتماد کرنا سیکھ جائے۔ تو یہ میرا عنوان نہیں، لیکن میں نے بیچ میں بات عرض کر دی، اس پر بہت سی باتیں ہیں جو آپ کا ہمارا ایمان مضبوط کرتی۔ بس 2 جملوں میں اتنا سمجھ لے، خدا جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ خدا اپنے بندے کے حق میں کبھی برا نہیں کرتا۔ جب میری ماں میرے حق میں برا نہیں کرتی، نہ سوچتی ہے، تو میرا مولا جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ مجھ سے پیار کرتا ہے، آخر وہ میرے حق میں برا فیصلہ کیوں کرے گا؟ اور وہ میرے حق میں برا فیصلہ کیوں کرنے لگا؟ ایک بزرگوں کو کسی نے گالی دی تو مسکرا پڑے، کسی نے کہا یہ گالی سن کے بھی کوئی ہنستا ہے، کہ یار کی رضا اگر اسی میں کوئی ہمیں گالی دے تو پھر ہمیں مسکرانا نہیں تو پھر کیا ہے؟ اس لیے کہ گالی اس نے دی ہے، گنہگار ہو گیا، اور گالی ہمیں پڑی، ہمارے مرتبے اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو گئے۔ ایک مرتبہ مروان نے حضرت امام حسن کو گندی گالی دی، فرمایا میں تجھے جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جواب دیا تو میرا اجر کم ہوگا اور تیرا عذاب کم ہوگا، نہ تیرا عذاب کم کرنا چاہتا ہوں نہ اپنا اجر کم کرنا چاہتا ہوں، اس لیے واویلا نہ کرو، اللہ کی تقدیر پر راضی رہو۔ آقا فرماتے وہ جوان جو اللہ کی تقدیر پہ راضی رہا، اللہ کے دیے ہوئے رزق پر اس نے قناعت کی، اللہ کے دیے ہوئے رزق پہ قناعت کی۔ سن لیں، قناعت کا مطلب جتنا اللہ نے دیا بس اسی میں اپنا گزارا کیا۔ آج کل کیا ہے، دوستوں کے پاس آئی فون ہے، میری اوقات نہیں، حیثیت نہیں تو میں نے بھی خریدنا ہے، نہیں، یہ چھوڑ دیجئے۔ آئی فون سے ہماری عزت نہیں ہے۔ اگر دوست 5000 کی جنس پہنتے تو میں نے بھی پہننا ہے، چاہے اس کے لیے چوری کرنا پڑے۔ اگر وہ کپڑے قیمتی پہنتے تو میں نے بھی قیمتی پہننا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کسی کا حق مارنا پڑے۔ نہیں میرے بھائی، قناعت کرو، اللہ نے جتنا دیا اس کو 2 جملے میں اپنی زبان میں اتنا سمجھ لے، جتنی چادر اتنی پیر پھیلاؤ، بس
آج جو یہ نشہ بڑھ رہا ہے، چوری بڑھ رہی ہے، کرپشن بڑھ رہا ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، اور یہ سب جو گندگی بڑھ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے اندر قناعت نہ رہی. یعنی جتنی روزی ہے اسی پہ گزارا کرو، بلکہ اس سے کم پہ گزارا کرو، کچھ محفوظ رکھو. تو جتنی روزی اللہ نے دی اس پہ قناعت کرنا. اور ایک بات یاد رکھنا، آئی فون کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہے ہو، یہ دین نہیں ہے. قیمتی کپڑوں کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہے ہو، یہ دین نہیں ہے. ہماری عزت صرف اللہ اس کے رسول کی نسبت کی بنیاد پر ہے. کیا مسلمان وہ دن بھول گئے جس وقت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے گئے تھے، تو اس وقت تو اللہ جو جبہ تھا اس میں پیون لگے ہوئے تھے اور آستین سے دھاگے لٹک رہے تھے، اور ایک ہی غلام کو لے کر کے گئے تھے. کمزور سی اونٹنی تھی، کبھی غلام بیٹھتا کبھی آپ بیٹھتے، اور جب سامنے نالا تھا، موزے بھی پھٹے ہوئے تھے ایڑی کے پاس سے. آپ نے موزے اتار کے کندھوں پہ ڈالے، اور کندھوں پہ ڈال کے جب چلے، امین الامہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور سیف اللہ سیدنا خالد ابن ولید سرگوشی کرنے لگے. امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ پھٹے ہوئے موزے اور پیوندار کپڑے، لٹکتے ہوئے آستین کے دھاگے، آخر یہ کیا بتانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو؟ اور اس حلیے میں تشریف لائے ہیں. رہا نہ گیا تو کسی نے کہہ دیا امیر المومنین کپڑے اچھے پہن لیتے، کچھ لوگوں کو ساتھ لے آتے ہٹو بچوں کے لیے، اور قیمتی موزے پہن کر کے آتے، جوتے پہن کر آتے. فاروق اعظم نے کنکر اٹھائی اور کنکر اٹھا کر اس جوانوں کو پھینک کر کے مارا. فرمایا حضور علیہ السلام کے وصال کو ابھی چند سال نہیں بیتے، تم اتنی جلدی دنیا دار ہو گئے. سن لو، عمر کو عزت کپڑے اور سواری کی وجہ سے نہیں ملی ہے، عمر کو جو عزت ملی ہے وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے. جب تک یہ نسبت غلامی محفوظ رہے گی، ہم سے عزت کوئی چھین نہیں سکتا. اور اس کا نتیجہ لوگوں نے دیکھا. جب اس حلیے میں تشریف لائے تو بیت المقدس کے پادری کہتے تھے ہٹو بچوں کے ساتھ آتے تو صرف چابیاں دیتے، لیکن آپ مومنانہ سادگی کے ساتھ آئے ہیں، چابی بعد میں دے رہے ہیں، اپنا دل پہلے تیرے قدموں میں نچھاور کر چکے ہیں. اس لیے شو بازیوں سے پرہیز کرو، یہ ہمیں گناہ کی طرف لے. ہاں اگر اللہ نے دیا ہے تو اچھے کپڑے پہنو، اچھا موبائل استعمال کرو، لیکن قناعت کرو، اور بچوں میں بھی قناعت پیدا کرو، بچوں میں بھی قناعت کا جذبہ پیدا کرو. یہ بھی عنوان ہے، اس کی طرف بھی نہیں جاتا، بات کو کہیں اینڈ کی طرف لے جانا ہے جلدی سے. تو فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے تقدیر پر راضی رہنے والا، اللہ کی دی ہوئی روزی پہ قناعت کرنے والا، اور اللہ نے جو حرام کر دیا ہے اس حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا، یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والا، اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینے والا، تقدیر پر راضی رہنا، روزی پہ قناعت کرنا، اور شہوات کو اور نفسانی لذات کو چھوڑ دینے والا بندہ، اللہ فرماتا ہے جس میں یہ تین باتیں جمع ہو جاتی ہے وہ میرے نزدیک بعض فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے. انسان ہو کر بھی وہ فرشتوں کی طرح، بلکہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. عام جو فرشتے، عوام فرشتے جو ہیں، وہ مومن جو نفسانی خواہشات کو چھوڑ دے، لذات کو ترک کر دے. اے جوانوں ذرا سوچو تو صحیح، وہ عام فرشتے، عوام فرشتے جو پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، خدا کی مرضی کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزارتے. یہ تین صفات پیدا کر لی تو اللہ فرما رہا ہے وہ میرے بعض فرشتوں کی طرح ہے. اور اس کی شرح میں لکھا گیا کہ بلکہ عوام فرشتوں سے افضل اس کا مرتبہ ہو جاتا ہے. ذرا غور تو کیجئے، فرشتوں سے افضل ہو رہا ہے انسان، عوام فرشتوں سے اس کا مرتبہ بڑا ہو رہا ہے. ذرا غور تو فرمائیے، صرف اس بنیاد پر کہ انسان شہوات کو چھوڑ دے، انسان نفسانی لذات کو چھوڑ دے. اور ایک آخری روایت اس سلسلے میں پڑھ کر اور ایک گفتگو، ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. الترغیب
وہ ترہیب کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے فرماتا ہے، وہ بندہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے، اللہ فرماتا ہے میرا وہ جوان بندہ، جوان کا اللہ فرماتا ہے میرا وہ جوان بندہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے۔ کون سی حرام؟ جو دیکھنا حرام کیا اس سے بچے، جو کھانا حرام کیا اس سے بچے، جو کام حرام کیا اس سے بچے۔ اللہ فرماتا ہے میرا وہ بندہ جو حرام سے بچے اور میرے احکامات پر عمل کرے، اے میرے جوان بندے میں تجھے 70 صدیقوں کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ یہ صدیقیت کا مقام ولایت سے افضل ہے۔ صدیقیت کا مقام غور فرمائے، ولی تو ولی ہے، اللہ ایک دو صدیق نہیں، 70 صدیقوں کا ثواب، 70 صدیقوں کا۔ 70 صدیق کسے کہتے ہیں؟ 70 صدیقوں کا کرنا کیا ہے؟ حرام سے بچے اور اللہ کی اطاعت کرے جوانی میں۔ دیکھ 70 صدیقوں کا ثواب۔ اور ایک مقام پر فرمایا میرے بندوں میں جو حقیقی بندہ ہے، اس حدیث کو بھی سن، حلیہ میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے کیا بات کی ہے، فرمایا میرے بندوں میں جو میرا حقیقی بندہ ہے، حقیقی بندہ صحیح معنی میں، بندے تو سب کہلاتے ہیں مگر کہنے والوں نے کہا جو پیا من بھائے وہی سہاگن کہلائے، باقی اور بات کیا ہے؟ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اپنے آپ کو بندہ تو سب کہتے ہیں، قدرت جس کو بندہ حقیقی کہہ رہی ہے۔ فرمایا میرے بندوں میں میرا حقیقی بندہ وہی ہے جس کو میں خوبصورتی عطا کروں، حسن عطا کروں اور جوانی بھی عطا کروں، خوبصورتی بھی دوں اور جوانی بھی دوں، اور وہ اس جوانی کے اندر نفسانی خواہشات سے بچے، گناہ سے بچے، وہی میرا حقیقی بندہ ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا جو جوانی میں توبہ کر لے وہ میرا محبوب ہے، اللہ اسے مقام محبوبیت۔ ایک حدیث پاک اور یاد آئی، فرمایا جب کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ 70 دن تک کے آسمانوں میں نور کی قندیلیں روشن کرواتا ہے فرشتوں سے، اور فرشتے اس کا نام لے کے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں نے توبہ کی، اس کی خوشی میں یہ قندیلیں آسمان میں جل رہی ہے۔ یہ ہے جوانوں کی شان۔ ایک آخری بات عرض کر دوں، دنیا بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے، بڑھاپے میں بھیڑیا بھی سدھر جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عارف رومی نے کہا ہے، جلال الدین رومی کہتے ہیں اگر عبادت کرنا ہے تو جوانی میں کرنا، ورنہ بڈھا ہو کے تو بھیڑیا بھی کنارے بیٹھتا ہے۔ اگر ہاتھ میں تسبیح لے لی جب کسی کے قابل نہ رہا، اور بغل میں مصلی، میں مایوس نہیں کرنے آیا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں، بڈھا بیل جب اللہ قربانی کے لیے منع کر دیتا ہے کہ میری راہ میں نہیں چلے گا، ہے نا، جس کے پیر کے گودے ختم ہو گئے، جس کی دم کے بال جھڑنے لگے، جس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بولو ایسا بیل چلتا ہے اللہ کی راہ میں؟ جب بیل نہ چلے تو وہ بڈھا جس نے جوانی میں بڑے پاپ کیے، دین کا مذاق اڑایا، اور اب جب بڑھاپا آیا کسی کے قابل نہ رہا، نہ پوتے منہ لگائے نہ پوتیاں بلانے پر آئے۔ توہین نہیں کر رہا ہوں لیکن بات میں بالکل سچی کر دوں، جب کسی کے قابل نہ رہا اور لوگوں نے کہا ذرا کھٹیا اٹھا کر کے باہر پھینکو بابا، تو اس وقت کہا کہ چلو آپ کسی کے قابل نہ رہے تو مسجد کا کونا سنبھالیں۔ مجبور ہو کر مسجد کا کونا سنبھالنے کا مطلب کیا ہے؟ مسرور ہو کر سنبھالتے تو کوئی اور بات ہو۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے وہ اب کر لو، ابھی نوری جمع تم۔ یہ نہیں کہتا کہ بوڑھا توبہ کرے تو اللہ قبول نہیں کرتا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، بوڑھوں کی بھی عزت عظمت ہے لیکن سب کے لیے ٹائم نکالا، رب کے لیے نہیں۔ جوانی میں گناہ سے بچنے کی برکت، ایک بات یاد آ گئی، حدیث پاک ہے جو جوانی میں گناہ سے بچے گا اللہ اسے مرنے کے بعد 2 جنتیں عطا فرمائے، اور آیت پڑھی میرے آقا نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا۔ یہاں پر علامہ یافعی کی لکھی ہوئی کتاب سے ایک واقعہ نظر کرتا ہوں، بہنیں موجود ہے تو ان کی بھی توجہ۔ اپنے الفاظ، امام یافعی کی تحریر ہے، میرے الفاظ کا جامع ہے، میں اپنے انداز میں اس کو پیش کرتا ہوں۔
عربی میں مشک کو مسک کہتے ہیں، اور ایک بزرگ تھے جن کو حضرت مسکی کہا جاتا، مسکی یعنی مشکی۔ ان کو مسکی اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا بدن مہکتا تھا، اور جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس کے ہاتھ بھی مہکتے تھے، اور وہ جو کپڑے پہن لیتے تھے وہ کپڑے بھی مہکتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا کفن بھی مہکا، جنازہ بھی مہکا، اور قبر بھی ان کی مہکتی رہی۔ اور جب لکھنے والے نے یہ واقعہ لکھا تو کہا اب بھی ان کی قبر مہکتی ہے۔ یہاں صرف زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، یہاں تو کفن صرف میلا ہی نہیں ہوتا، کفن مہکتا بھی ہے اور مہکاتا بھی ہے۔ یہ کیا مہکتی؟ حضرت مسکی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، یہ مسکی سے کسی نے پوچھا اے حضرت مسکی، ان کا نام لوگ بھول گئے، اتنی خوشبو ان کے جسم سے آتی تھی کہ لوگوں نے ان کو مسکی کہنا شروع کیا۔ حضرت مسکی، حضرت یعنی مشکی، مشکوں کی خوشبو آتی ہے، اور خوشبو میں مشک بہت قیمتی خوشبو ہے، اسی لیے جنت کی خوشبوؤں کو بھی مشک سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اکثر شعراء نے پھر خوشبو میں جب جس خوشبو کا انتخاب کیا ہے تو مشک کا، اسی لیے شعراء کی مثل مشہور ہے، عشق نہیں چھپتا اور مشک نہیں چھپتا۔ دل کی کیفیات میں عشق کی کیفیت جیسی کوئی کیفیت نہیں ہے، اور خوشبو کی کیفیت میں مشک کی کیفیت جیسی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ جس کو عشق کے ساتھ مشک کو بیان کیا گیا اندازہ کر لے وہ مشک کیا ہے۔ بہت مہکتے تھے تو کسی نے ایک دن پوچھا، پوچھنے والے تحقیق حال کرتے ہیں، حضرت مسکی یہ بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے حضرت کہ آپ کا بدن مہکتا ہے، کپڑے مہکتے، مصافحہ کرو تو ہمارے بھی ہاتھ مہکتے ہیں، وجہ کیا؟ لگاتے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں لگاتے۔ آج ہم لوگ بھی بہت پیسے خرچے کرتے ہیں نا بیوٹی پر، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے، خوبصورت لگو، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ حسن والا ہے، وہ حسن کو پسند کرتے، اچھے ہی بن کے رہا کر، خوشبو کا استعمال کیا کرو، اس سے عقل بڑھتی ہے، مسواک کا استعمال کیا کرو، اس سے ایمان پر خاتمہ ہونے کی بشارت ملتی ہے۔ اور میرے آقا تو فرماتے ہیں جو بن سنور کر لوگوں سے ملنے جائے تو جانے والے کی بھی اور جس کے پاس جا رہا ہے دونوں کی اللہ مغفرت کر دیتا ہے، لیکن ملنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، کسی کو پھانسنا فسانا نہ ہو، ورنہ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو کسی اور کو پھانسنے فسانے کے لیے بن سنور کے جاتا ہے ان کی چمڑی کو آگ کی قینچی سے کاٹا جائے گا۔ رضا الہی کا معاملہ الگ ہے، کسی کو پھانسنے فسانے کے معاملات الگ ہیں۔ کچھ لوگ سنورتے بھی اس لیے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں تو میرے چکر میں آ جائیں، لوگوں کو چکر میں نہ لاؤ، جو لوگوں کو چکر میں لائے گا قدرت اسے جہنم کی چکر لگوائے گی، اس لیے بن کے بھی نکلا کرو نا تو نیت اچھی ہو۔ پیر نصیر الدین نصیر کے 4 مصرے یاد آ گئے اس پر۔ پیر نصیر الدین کہتے ہیں آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے، آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے، یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجئے، میں آپ کا گھر آپ کا آئیے 1000 بار۔ بہت شعرا موجود ہے یہاں پر، لیکن نصیر الدین نصیر کی ندرت فکر دیکھیں، کہتے ہیں یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجئے، آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے، اور یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجئے، آپ اس طرح تو ہوش اڑایا نہ کیجئے، میں آپ کا گھر آپ کا آئیے 1000 بار، لیکن کسی کی باتوں میں آیا نہ کیجئے۔ اندازہ تو فرمائے، تو بن سنور کے رہنا اچھی بات، بری بات نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب کسی سے ملنے جاتے آئینہ میسر نہ ہوتا تو حضور پانی میں اپنا چہرہ دیکھتے، تو ام المومنین کہتی حضور آپ بھی؟ فرماتے ہاں، اللہ کو حسن پسند ہے۔ اور حضور کی ایک ادا اور بتا دوں آپ کو، اس سے بھی محبت بڑھے گی، گھر میں لڑتے جھگڑتے نہ رہا کرو، گھر میں ایسے رہا کرو جیسے میرے آقا رہتے تھے۔ لوگ گنگا جمنا تہذیب کی بات کرتے، میں نے کہا ہمارے ملک پہ ہمیں فخر ہے، یہاں گنگا جمنی تہذیب ہے، لیکن ذرا گھر میں بھی تو گنگا جمنا کا سنگم ہوا کرے۔ ملک میں گنگا جمنا کا سنگم کروا رہے، گھر میں بھی کرو ذرا گنگا جمنا۔ دیکھو کیا انداز تھا حضور علیہ السلام، جب بھی نیا کپڑا پہنتے اکثر نیا کپڑا پہن کر کے ام المومنین سے کہتے بتاؤ عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ آئے آئے،
جس کے حسن کو خدا والدہا کہے، جس کی زلفوں کو خدا واللیل کہے، وہ ام المومنین سے کہے بتاؤ عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اور پھر ام المومنین ہے جس نے کہا تھا کانا خلق القرآن، پھر وہ تو یوں کہتی ہے میرے آقا میرے ماں باپ پہ قربان، آسمان کا چاند تو وہ ہے جو صرف رات کو چمکتا ہے سورج کی غیر موجودگی میں، میرا چاند تو وہ ہے جو رات کو بھی چمکتا ہے اور دن کو بھی چمکتا ہے۔ جب عائشہ صدیقہ سے پوچھتی عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ سرخ دھاری والے کپڑے پہن کر، اور آنکھیں بغیر سرمے کے سرمگی تھی، اور زلفیں بغیر سنوارنے کے سنور جاتی تھی، اور اللہ اکبر مانگ کی شان یہ ہے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، اور دانتوں کا حسن والنجم اذا ہوا، اور چلنے کی ادا لا اقسم بہذا البلد، اور کمبل اوڑھنے کی ادا یا ایھا المدثر، اور جھرمٹ مارنے کی ادا یا ایھا المزمل، اور کنکریاں مارنے کی ادا اللہ اکبر وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ شان ہے۔ اور جب گھوڑے پہ سوار ہو کر آگے چلے اور صحابہ پیچھے دوڑے تو اس پہ بھی قرآن کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، اور تیرے یار تیرے پیچھے جو گھوڑے دوڑاتے ہیں ان کی ٹاپوں کی قسم ہم اٹھاتے نظر آتے ہیں، یہ شان ہے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ جب حضرت عائشہ سے میں کیسا لگ رہا ہوں تو کہتی یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی، میرے محبوب کو دیکھتے تو دل پہ چھریاں پھیر لیتے، اور میرے امام پھر اس کو یوں گنگناتے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، اور کہتے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، جو عائشہ صدیقہ کو دکھا کے کہا تھا میں کیسا لگ رہا، ذرا ہم بھی تو کہیں کہ آپ کیسے لگے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے نہیں وہ میٹھی نگاہ والا، خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، اور کیسے لگ رہے کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، کیسے لگ رہے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلہن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو بھی ہے نہ چرکے کوہن پھول، کیسے لگ رہے کیا بات رضا اس شمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، کیسے لگ رہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کیسے لگ رہے تو کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں نہیں، کیسے لگ رہے سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، کیسے لگ رہے ہیں تو کہا جاتا ہے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، سب حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر وہ کیسے لگتے ہیں، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ لہجہ وہ انداز کیا ہوگا، ہائے ہائے ہائے، فرماتی ہیں وہ مصر والیوں نے انگلیاں کاٹی نہیں بلکہ کٹ گئی، اگر میرے محبوب کو دیکھ دلوں پہ چھریاں پھیر لیتی، ہم بھی گھر میں ذرا کبھی پوچھ لیا کرے کیسا لگ رہا، یہ بھی تو سنت ہے، کھانے سے پہلے صرف نمک چکھنا ہی تو سنت نہیں، یہ بھی سنت ہے کیسا لگ رہا،
اور یاد رکھنا جسے گھر میں یہ اسٹیٹمنٹ مل جائے کہ آپ جیسا کوئی نہیں، پھر اس سے بڑا دنیا میں موجودہ حالات میں بہتر کوئی نہیں، کیونکہ حضور نے سند دی جس کے گھر والے اسے اچھے ہونے کی شہادت دیں پھر وہ اچھا ہی ہے۔ گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں۔ گھر میں تو ہمارا موچوں پہ تاؤ دینا، مار پیٹ، طلاق کی دھمکی، گالی گلوچ، خدا جانے کیا کیا۔ چلے میں بات کر رہا تھا، حضرت مسکی کہتے ہیں کہ میں پوچھتے ہو کہ خوشبو کیوں آتی ہے، تو کہا میں جوان تھا، خوبصورت ابھی بھی ہوں، پہلے بھی تھا، تو ہوا یہ کہ ایک لڑکی میرے حسن کے دام تزویر میں مبتلا ہو گئی اور اس نے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حسن تھا لیکن غربت بھی تھی، ماں باپ نے کپڑے کی دکان پہ رکھ دیا تھا کپڑے بیچنے کے لیے، تو ایک کنیز کو بھیجا، ہمیں کپڑے خریدنے ہیں، تو لیکن مالکہ اتنی شریف ہے کہ وہ کپڑے خریدنے نہیں آتی۔ کچھ لوگ بہت زیادہ شرافت کا اظہار کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ اور شرافت ہمیشہ کسی نہ کسی پیچھے کرپشن کو چھپائے ہوتی ہے، اس لیے ذرا ہوشیار رہنا۔ جب کوئی اور شرافت کا اظہار کرے تو ذرا ہوشیار رہنا، اچھی طرح یاد رکھنا۔ ہاں، شرافت بس اتنی ہی جتنی حضور نے عطا فرمائی، نہ اس سے کم شرافت ہے نہ اس سے زیادہ۔ میرے ایک عزیز نے کہا میں تو ہوٹل کے گلاس میں چائے نہیں پیتا، میں نے کہا ہوٹل ہی میں چائے کیوں پیتا ہے یہ تو بتانا، یہ اوور شرافت نہیں۔ ایک دوست کہتا ہے کہ میں نے گوشت بند کر دیا تاکہ زبان میں تاثیر ہو، میں نے کہا غیبت بند کر مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اس کے بعد یہ گوشت بند کر۔ کیا حال ہے، اور شرافت کی اسلام میں کوئی گنجائش۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم کی موجودگی میں ایک شخص بڑی گردن جھکا کے روضہ رسول پہ کھڑا تھا۔ فاروق اعظم نے ایک مکہ مار کے کہا او ریاکار، گردن میں ادب نہیں ہے، دل میں ادب ہے، نبی کی بارگاہ میں دل جھکا۔ سچائی ہے، اللہ اکبر۔ تو کہا کہ وہ خریدنے نہیں آ سکتی، بازار نہیں آ سکتی۔ کہا ٹھیک ہے بھئی چند تھان بھیج دیے جائے، بھیج دیے چند تھان۔ تو جیسی کپڑے مسکی کہتے ہیں میں نے کھول کے دکھائے تو اس نے کہا کپڑوں سے زیادہ خوبصورت تو ہے، اور سارے دروازے بند کر دیا۔ اور پھر مجھ سے کہا دیکھ اے جوان لڑکے، میں تجھے پیار کرتی ہوں، چاہتی ہوں، محبت کرتی ہوں، لیکن تیرے جسم سے میں لذت اٹھانا چاہتی ہوں، بول کیا ارادہ ہے۔ مسکی جوان تھے، اللہ کے خوف سے لرز گئے، کہا لڑکی اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا، ایسا مت کر۔ لیکن جس پر بھوت سوار ہو گناہ کا پھر وہ کیا نہ کرے۔ اس نے کہا میں تجھے ذلیل کر دوں گی، تیری عزت پہ بنائے گی، بول زنا کرتا یا نہیں۔ اس نے مجھے زنا کی دعوت دی، میں نے سوچا زنا تو وہ ہے 7 سمندروں میں زنا کرنے والا نہا لے، اس کا دل پاک نہیں ہو سکتا کبھی۔ دل کو جو دل پہ دھبے لگ گئے نا پاپ کے جرائم کے، اس کو صاف نہیں کیا۔ سرکار غریب نواز کا قول ہے جب کوئی زنا کر کے غسل کرتا ہے تو ہر قطرے کے بدلے شیاطین پیدا ہوتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین جتنے پاپ کریں گے اس سب کا عذاب اس کے سر ہوگا جس کے غسل کے بعد وہ شیاطین پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو آج یہ بلا بھی بہت عام ہو رہی ہے، اللہ سب کی حفاظت کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت کرے۔ مسکی کہتے ہیں کہ میں نے جوان تھا، میں نے کہا رکو، تم بدکاری کی دعوت دے رہی ہو، سمجھنے کو تیار نہیں ہو، شیطان اس پہ سوار تھا۔ میں نے کہا مجھے استنجا کی حاجت ہے، تو مجھے اوپر بھیجا، اور جب اوپر بھیجا تو میں نے سوچا کہ کچھ وقت ملے گا سوچنے کے لیے، سوچ لوں۔ تو میں نے کیا کیا، میں بیت الخلاء میں گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں بچوں کیسے، عزت بھی بچانا ہے، جان بھی بچانا ہے، آبرو بھی بچانا ہے، دامن تقوی کو بھی بچانا ہے۔ میرے دماغ میں خیال آیا پاخانے کی جو گندگی ہے یہ دھلنے والی ہے، اور گناہ کی گندگی دھلنے والی نہیں ہے، تو وہاں جو پاخانہ پڑا تھا میں نے اٹھا کر اپنے بدن پہ مل لیا، یہ گندگی کو مل لیا تاکہ گناہ کی گندگی سے بچ جاؤں، کیونکہ پاخانے کی گندگی چھوٹی گندگی ہے، یہ چند چلو پانی سے دھل سکتی ہے، مگر گناہ کی گندگی 7 سمندروں سے نہیں دھل سکتی۔ تو میں نے بدن پہ جب گندگی مل کر کے میں آنکھیں بڑی کر کے باہر آیا تو اس نے بدبو جب میرے بدن پہ دیکھی اور پاخانہ دیکھا تو کہا پاگل پاگل، اور مجھے وہاں سے بھگا دیا۔ میں نکلا آیا، غسل کیا، اور میں نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اگر اللہ گناہ سے بچائے اور نیکی کی توفیق دے تو ڈیڑھ ہوشیار اپنے آپ کو نہ سمجھنا، بلکہ شکر ادا کرنا، مولا میں اس قابل نہ تھا، اگر تو توفیق نہ دیتا، اگر تو توفیق نہ دے تو معلم الملائکہ بھی سجدہ نہ کرے، اور اگر تو توفیق دے
تو پھر بشربی میں کھانے سے اٹھ کر کے خدا خانے کی کبوتری بن جائے. اس کی توفیق کی بات ہے، یاد رکھنا. اس لیے ہمیشہ سجدہ شکر کرتے رہو اگر اللہ عبادت کی توفیق دے. مسکی کہتے ہیں میں نے سجدہ شکر ادا کیا، مولا تیرا کتنا کرم، اتنے بڑے گناہ سے تو نے مجھے بچا لیا. شکر کے آنسو تھے. اسی وقت آنکھ لگی تو میں نے خوبصورت جوان کو دیکھا. اے جوان، تیرا واقعہ یوسف کے واقعے سے کتنا ملتا جلتا ہے کہ اس کو بھی بلایا گیا تھا برائی کے لیے، وہ بھی بھاگے اور تو بھی بھاگا، اور تو نے اپنے بدن پہ گندگی ملی. میں نے کہا کہ پاکھانے کی گندگی کم تھی گناہ کی گندگی سے. تو کہا تو نے اللہ کے لیے اپنے دامن کو پاک رکھنے کے لیے گناہ کی گندگی ملی. میں تیرے بدن پہ ہاتھ پھیروں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھ سے مصافحہ کر کے تیرے بدن پہ ہاتھ پھیروں تاکہ وہ گندگی جو تو نے گناہ سے بچنے کے لیے ملی تھی میں تجھے مہکا دوں. تو اس نے مجھ سے مصافحہ کیا اور میرے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو میرا پورا جسم مہکنے لگا. میں نے کہا مہربان، جسم کو مہکانے والے آپ کون ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح. تو اس آنے والے نے کہا مجھے سید الملائکہ جبریل امین کہتے ہیں، اور اللہ نے تیری حوصلہ افزائی کے لیے تیرے خواب میں مجھے بھیجا ہے. مسکی کہتے ہیں جب میں بیدار ہوا تو میرے ہاتھ بھی مہک رہے تھے، بدن بھی مہک رہا تھا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں مہک ہی رہا ہوں. یہ گناہ سے بچنے کی برکت ہے. اگر ہم دنیا میں بطور کرامت نہ مہک سکے، گناہ سے بچیے، انشاءاللہ کفن مہکے گا، قبر مہکے گی اور حضور کی رضا نصیب ہوگی. اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو صحیح طور پہ جوانی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.